بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ سے توسل نجات کا ذریعہ۔ محمد ابن ہارون نے ابو الحسین ابن ابی البغل سے روایت کی ہے، میں نے وزیر ابو منصور ابن صالحان کی کچھ عرصے ملازمت کی، پھر ہمارے درمیان اختلافات نے جنم لیا تو وزیر میری جان کا دشمن ہو گیا، مجبوراً میں نے روپوشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ شب جمعہ کو میں نے امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہم السلام کے روضہ اطہر جانے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ پوری رات روضہ اطہر میں بسر کروں گا اور رو رو کر خداوند کریم کو ان بزرگوں کا واسطہ دوں گا تاکہ میری یہ مصیبت دور ہو سکے۔ شب جمعہ آئی اور اس رات بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ میں کاظمین آیا اور حرم میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد زائرین یکے بعد دیگرے حرم سے روانہ ہونے لگے۔ آخر میں حرم میں صرف میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے حرم کے خادم ابو جعفر سے عرض کیا کہ وہ حرم بند کر دیں اور مجھے تمام رات اندر رہنے کی اجازت دے دیں، تو خادم نے اجازت دے دی۔ پھر اس نے حرم مطہر کے تمام دروازے بند کر دیے اور وہ خود چلا گیا۔ اس شب طوفانی بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی، لوگوں کی آمد و رفت بالکل موقوف تھی۔ میں نے آدھی رات کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا۔ اس جوان کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ میں اپنی مناجات بھول کر اس کی زیارت کے الفاظ سننے میں محو ہو گیا۔ اس نے حضرت آدم اور انبیاء اولو العزم علیہم السلام پر سلام پڑھا، پھر ائمہ طاہرین علیہم السلام پر نام بنام سلام پڑھا، مگر اس نے سلام کا سلسلہ صرف 11ویں امام علیہ السلام تک جاری رکھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ اس نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ پر سلام نہیں پڑھا۔ میں نے دل میں سوچا ممکن ہے کہ اس نے سہواً ایسا کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مذہب و عقیدہ ہی یہی ہو۔ جوان نے زیارت مکمل کی، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہ جوان امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مطہر پر آیا اور وہاں بھی اس نے وہی زیارت پڑھی جو وہ پہلے پڑھ چکا تھا۔ پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے اس جوان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں دل میں خوف کھانے لگا۔ پھر میں نے اچھی طرح سے اس کی جانب دیکھا تو میں نے اس جوان کو سفید لباس میں ملبوس پایا کہ اس نے عمامہ باندھا ہوا تھا اور تحت الحنک بھی موجود تھا، اور اس کے کندھے پر ردا پڑی تھی۔ جب اس جوان نے نماز اور زیارت سے فرصت پائی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، ابو الحسین ابن ابی البغل اگر پریشان ہو تو دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس جوان نے بتایا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، و یا من لم یہتک السترہ، و یا عظیم المن، یا کریم الصف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا منتہا کل نجوہ، و یا غایت کل شکوہ، یا عون کل مستعین، و یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها، یا رباہ 10 مرتبہ، یا غایت رغبتہ 10 مرتبہ۔ اسألک بحق هذه الاسماء و بحق محمد و آلہ الطاہرین الا ما کشفت کربی و نفست ہمی و فرجت غمی و اصلحت حالی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگو اور اس کے بعد اپنے داہنے رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، یا محمد یا علی، یا علی یا محمد۔
اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ پھر اپنے بائیں رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 مرتبہ کہو ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ پھر کہو الغوث الغوث الغوث۔ اس لفظ کو اتنی بار کہو کہ تمہاری سانس اکھڑ جائے، اور کئی بار ایسا کرو۔ پھر زمین سے سر اٹھا لو، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ میں نے اس جوان کے مشورے کے مطابق عمل کیا۔ نماز تہجد کا وقت ہوا، خادم حرم ابو جعفر نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا، بندہ خدا، کیا تمہیں یقین ہے کہ رات تم نے تمام دروازے بند کر دیے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے پوچھا، یہاں کوئی خفیہ دروازہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر رات میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ اندر کیسے آ گیا جبکہ تمام دروازے بند تھے؟ ابو جعفر نے کہا، وہ امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ تھے۔ میں نے اس سے قبل بھی اس حرم میں ان کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ یہ سن کر مجھے انتہائی غم ہوا کہ میں امام زمانہ کو پہچان نہ سکا اور ان کی صحبت سے مستفید نہ ہو سکا۔ میں حرم سے باہر آیا، صبح صادق نمودار ہو رہی تھی، اور میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوا محلہ کرخ کے اس مکان تک پہنچا جہاں میں کئی دنوں سے روپوش تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے مکان پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وزیر کے چند دوست میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا۔ مجھے پریشان ہوتے دیکھ کر انہوں نے کہا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وزیر نے تمہارے لیے امان نامہ تحریر کیا ہے۔ میں نے امان نامے کی عبارت کو دیکھا تو تحریر واقعی وزیر کی ہی تھی۔ اور پھر دوستوں نے کہا، چلو اب روئی پوشی ختم کرو، وزیر نے تمہیں بلایا ہے اور وہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب میں وزیر کے مکان پر پہنچا تو جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، دوڑتا ہوا آیا اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگا، دوست، تم اتنے تنگ ہو گئے تھے کہ تم نے میری شکایت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کے حضور کر ڈالی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ نے مجھے تم سے نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وزیر نے کہا کہ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تمہاری امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کب ملاقات ہوئی اور تم نے یہ توسل کیسے کیا؟ جب میں نے تمام واقعات وزیر کو سنائے تو وزیر نے کہا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ پوری کائنات کے امام برحق اور نائب رسول ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔